بیوی کے ساتھ باپ کا نام نکال کے شوہر کا نام ایڈ کر دینا یہ شرعاً بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو اپنی نسب کو بدلے، ہے نا۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے میں نے شادی کر لیا تو میری بیوی اب کیا ہو گئی، مسز سید، ارے لیکن اس کا سرنیم دوسرا ہے۔ اگر ایک ہی ہم سرنیم ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ سید کیسے ہو سکتی ہے، سمجھے؟ یہ غیر مسلموں میں ایک طریقہ تھا، لیکن ماڈرن ایج میں اب یہ بات طے ہو چکی، گورنمنٹ بھی اس کو اب لکھ رہی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ بھی ہے تو شوہر کا نام نہ لکھے، باپ کا نام لکھے۔ چونکہ پہلے زمانے میں نان مسلم کلچر میں ہندوستان کے طلاق کا تصور نہیں تھا، تو جو عورت جس کے ساتھ جڑ جاتی تھی تو مرنے تک اس کے یا اس کا نام جڑا رہتا تھا۔ ہم اسلام میں ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تو طلاق کا ایک دم کلیئر تصور ہے کہ جڑ بھی سکتے الگ بھی ہو سکتے، تو نام تو باپ کا ہی رہے گا، چونکہ شوہر بدل سکتا ہے، باپ نہیں بدلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا تو یہی کلچر ہے کہ لڑکی کا اپنا ہی نام رہے گا، اپنا ہی سرنیم رہے گا۔ اللہ رحم کرے، ہمارے پاس شوہر کا نام بھی لگا دیتے، شوہر کا سرنیم بھی لگا دیتے، نام بھی اور سرنیم بھی دونوں لگا دیتے۔ مطلب مثال کے طور پر ABC، اس کا نام ہے خاتون کا، اور شوہر کا XYZ، تو ABC XYZ ڈال دیے۔ سرنیم بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ سرنیم نکال دے کسی کا؟ تو سرنیم بھی چینج نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں ہسبینڈس نیم کی ضرورت ہے تو ڈالیے نا شوہر کا نام، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ہٹا دینا اور ڈالنا غلط ہے۔ دوسرا، اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہماری لا علمی شرعی مسئلے کی، دوسرا بہت سارے لوگ ایجنٹس وغیرہ آپ کی سہولت کے لیے، فیوچر سہولت کے لیے ڈال دیتے شوہر کا نام۔ اس سے ہوتا کیا ہے، پاسپورٹ بنانے میں آسانی، پین کارڈ بنانے، سب میں آسانی ہو جاتی ہے شوہر کا نام لگنے سے۔ لیکن اس آسانی کے لیے کیا ہوتا، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو اب پاسپورٹ کیا نیا بنائیں گی، کتنے جگہ اپنے نام اور سرنیم کو چینج کرائیں گی۔ ایکچوئل ڈاکیومنٹ میں کچھ اور لکھا ہوا، پاسپورٹ کچھ اور نام سے بن گیا، پین کارڈ کچھ اور نام سے بن گیا، آدھار پہ کچھ اور لکھ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک لڑکی کے ساتھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اس کے اپنے والد کا ہی نام لگے گا، اس کا اپنا سرنیم رہے گا، اور شادی کے بعد بھی اپنے والد کا، سگے والد کا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک عورت دوسری شادی کر لے، یہ بیٹی یہاں سے نکل کر وہ شوہر کے پاس چلے جائے، اس کا بھی نام اور سرنیم نہیں لگے گا اس بچی کو، اس کو اس کے حقیقی والد کا۔ مثال کے طور پہ حقیقی والد خان صاحب تھے، بعد میں شادی ہو گئی سید صاحب سے، تو اب نام خان ہی ہوگا، اس کا سید نہیں لیں گے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، بچی ان کی کفالت میں گئی، بولتے وہ باپ نے پالا، ایسا کیسا لکھیں گے، شادی میں لکھ دیے۔ پھر اب وہ مسئلہ چالو ہوتا ہے، ایک تماشا، بچی کا والد کوئی اور، وہاں لکھا ہوا نام کوئی اور، چونکہ والدہ کے شوہر تھے وہ۔ نہیں لکھا جائے گا، یاد رکھیے، کفالت کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا باپ کا، شادی کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا، یاد رکھیے۔ کسی اور بچی کے یتیم کو پالنے سے آپ اس کو اپنا نام اور سرنیم نہیں دے سکتے، یاد رکھیے، اس کے حقیقی والد کا نام ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا، یاد رکھیے، اور وہی سرنیم۔ تو لہٰذا شادی کے بعد عورت نہ اپنا سرنیم چینج کر سکتی ہے، نہ اپنا نام چینج کر سکتی ہے، یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور بہت سخت وعیدیں ہیں اپنے خاندان کے نام کو بدلنے کی، بہت سخت۔ جنت سے محرومی کی وعید ہیں جو اپنے خاندان کا نام بدلے، اپنے نسب کا نام بدلے، یا کوئی غلام اپنے آقا کا نام بدلے، اس کو ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بات پہ ہم غور رکھیں مسلم خواتین کہ اپنے شادی کی وجہ سے آپ اپنے ہسبینڈ کا نیم اور سرنیم لگائیں گی، سرنیم اور نیم آپ کے والد کا ہی ہوگا۔